اب میں ملتمس ہوں عم مکرم جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کے شیخ الحدیث و محتمم روح رواں وفاق المدارس العربیہ پاکستان صوبہ پنجاب کے ناظم حضرت اقدس مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت ہمارے فضلائے کرام کو نصائح ارشاد فرمائے، اور آپ کی گفتگو کا عنوان ہے تحفظ مدارس اور اس کی اہمیت۔ اس موضوع پر حضرت نصائح ارشاد فرمائیں گے حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن الله بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أقطار الأرض يأتوكم ليتفقهوا في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ انتہائی واجب الاحترام اساتین امت، مشائخ عظام، علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ الحدیث، اساتذۃ الحدیث، مادر علمی مرکز اہل حق جامعہ خیر المدارس ملتان کے متخصصین، فضلائے کرام، ڈویژن بہاولپور اور ڈویژن ملتان کے جامعات کے فضلائے کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اکابر ملت، ہم سب کے شیخ اور امیر، شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجاہد ختم نبوت، شاہین ختم نبوت حضرت اقدس حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جامعہ کے اکابر موجود ہیں۔
ان جیسے اکابر کی موجودگی میں مجھ طالب علم کا کچھ عرض کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اس مرکز اور مادر علمی جامعہ خیر المدارس ملتان کے منتظمین، اساتذہ اور مشائخ کا، جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو اعزاز بخشا کہ اس اکابر کی ذمہ دارانہ سٹیج پر مجھے معروضات عرض کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ ہمارے اس مرکز کو اور زیادہ ترقیات، برکات سے مالا مال فرمائے، آمین کہیں۔ مجھ سے قبل ہمارے اکابر نے حضرت مولانا مفتی محمد انور اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مخدوم اور شیخ حضرت مولانا محمد اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے برادر اور مخدوم حضرت اقدس مولانا شمشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آب زر سے لکھنے کے قابل نصائح فرمائی۔ میں انہی کی باتوں کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آپ فضلائے کرام اور علماء اور مشائخ موجود ہیں، ہمارے 1447 ہجری کے فضلائے کرام بطور خاص موجود ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے آپ کو وراثت علم، وراثت دین اور وراثت قرآن کریم کے لیے چن لیا ہے۔ اس پر سب کہو الحمدللہ۔ شکر جتنا زیادہ ہوگا نعمت میں اتنا اضافہ ہوگا۔ این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد بخدائے بخشندہ۔ آپ کتاب اللہ کے وارث بن گئے، آپ انشاءاللہ انبیاء علیہم السلام کے وارث بن گئے۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ہم اپنے بندوں میں سے انہی کو وارث بناتے ہیں کتاب اللہ کا، جن کا ہم انتخاب کرتے ہیں، جن کو ہم چن لیتے ہیں۔ ہمارے آقا دو جہاں کے سردار حضور علیہ السلام کا مبارک لقب مصطفیٰ ہے، اور آپ کے لیے بھی اللہ نے اصطفینا کا کلمہ استعمال فرما کر اشارہ کیا کہ آپ اللہ کے بندوں میں چنے ہوئے ہیں۔ جس طرح پوری کائنات اور انبیاء علیہ السلام میں میرے اور آپ کے آقا چنے ہوئے ہیں، علماء اور فضلاء بھی اللہ کے بندوں میں چنے ہوئے علماء ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ نے میدان عمل میں قدم رکھنا ہے، اس نسبت کے ساتھ جو نسبت اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اپنے سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارا منہج بھی اپنے اکابر کا ہوگا، ہماری تعبیرات بھی اپنے اکابر کی ہوں گی، ہمارے افکار اور نظریات بھی ہمارے اکابر والے ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو آج سے لے کر مرتے دم تک اپنے اکابر کا محتاج سمجھیں گے، اپنے اکابر کے اشارے کے منتظر رہیں گے۔ ہم اپنے عقل، اپنی تحقیق اور اپنے تجزیوں پر انحصار کی بجائے اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے،
اور یہی قرآن کریم کی تعلیمات ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہ مقتدہ. انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر اللہ نے فرمایا ہے کہ ان ہدایت یافتہ طبقات کی اقتدا کیجئے. ہمیں یہی دعا تلقین کی گئی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. منعم علیہم کا راستہ اللہ سے مانگو اور اختیار کرو. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. بہترین رفاقت، بہترین اتباع، بہترین تقلید اور بہترین رہنمائی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی ہے. صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، اکابرین امت، سلف کی تحقیقات ہیں، سلف کا منہج ہے، سلف کا انداز ہے. اور اپنے اکابر اور اپنے دور کے ممتاز جید علماء مشائخ اپنی قیادت پر اعتماد کرنا ہے. ہمیں یہ وراثت آگے منتقل کرنی ہے، چاہے وہ تدریس کی شکل میں ہو، چاہے وہ تدریس کی شکل میں ہو، تعلیم کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، تحریر کی شکل میں ہو، تقریر کی شکل میں ہو. کسی نہ کسی شکل میں ہمیں دین سے جڑنا ہے اور اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ یا درس قرآن کے ساتھ، درس حدیث کے ساتھ. اپنی تعلیمات جو آپ نے اپنے اساتذہ سے حاصل کی اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے. چاہے آپ تجارت کریں، چاہے آپ ملازمت کریں، چاہے آپ کسی بھی شعبے میں کام کریں، لیکن 24 گھنٹوں میں کچھ وقت ایسا گزرنا چاہیے کہ جو قرض ہمارے ذمے ہے، جو فرض ہمارے ذمے ہے، وہ قرض اور فرض یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے مشائخ نے آپ کو منتقل کیا ہے وہ وراثت دین، وراثت علم، وراثت قرآن، وراثت سنت وہ اگلی نسل تک منتقل کرنی ہے. یہ اس علم کی زکوٰۃ ہے، یہ اس علم کا قرض ہے جو ہمیں چکانا ہے. عہد کرو جہاں بھی رہیں گے، جو بھی کریں گے، دین کے خادم بن کے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. میرے شیخ حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم خدائی خدمتگار ہیں، رضاکار ہیں. ہمارے کام کا منہج قرآن نے طے کیا ہے، ان اجری الا علی اللہ. ہمارے کام کا منہج قرآن نے طے کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا. دنیا کا ہر طبقہ اپنی فیس لیتا ہے، پھر کام کرتا ہے. ہم نے رات کے 11 بجے بھی لوگوں کو مسائل بتانے ہیں، رات کے 10 بجے بھی نکاح پڑھانا ہے، کہیں رات کے 2 بجے بھی جنازے کے لیے بلایا جاتا ہے، ہمیں جنازہ پڑھانا ہے، ہمیں تدریس کرنی ہے، ہمیں قرآن پڑھانا ہے، ہمیں حدیث پڑھانی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ میرا پیکج کتنا ہے، میرا مفاد کتنا ہے. دنیا دار الاسباب ہے، جو کچھ مل رہا ہے ہم قناعت کے ساتھ وقت گزاریں گے. ہمارے اکابر نے قناعت کی ہے. آرزویں، لمبی لمبی امیدیں، یہ شیطانی راستہ ہے. احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ. یہ آرزویں گمراہی کا ذریعہ ہوتی ہیں. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ. گمراہ ہو جاؤ گے کہ ابھی فارغ ہوئے ہیں، گاڑی بھی مل جائے، ابھی فارغ ہوئے ہیں، کوٹھی بھی مل جائے، ابھی فارغ ہوئے ہیں، کاروبار بھی مل جائے. اپنے مشائخ کی آخری نہیں ابتدائی زندگی کو دیکھو، انہوں نے کس مجاہدے کے ساتھ
دین کی خدمت شروع کی تھی اس وقت ان کو کیا مراعات ملتی تھی، وہ کتنے مشکلات میں تھے۔ اللہ ان محنتوں کے بعد فتوحات بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات صحابہ کی ابتدائی زندگی عسر اور مجاہدات کی ہے، آخری زندگی فتوحات کی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، آپ نے پڑھا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ جب ایک مشکل آتی ہے رب اس کے بدلے 2 آسانیاں عطا فرماتے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے تو پھول برسیں گے، پذیرائی ہوگی، واہ واہ ہوگی۔ نہیں، عین ممکن ہے کہ آپ بھی اپنے اکابر کی طرح آزمائشوں میں آ جائیں۔ بین الاقوامی حالات سنگین ہے، اسلام کے خلاف چومکھی جنگ لڑی جا رہی ہے، عالم کفر میدان جنگ سے ہار چکا ہے۔ اب وہ نظریاتی طور پر اسلام اور آل اسلام سے لڑ رہا ہے، وہ اسلام کو نظریاتی طور پر شکست دینا چاہتا ہے، وہ اسلامی شناخت ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اسلامی تعلیمات بدلنا چاہتا ہے، وہ تحریف دین کا مرتکب ہونا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے مراکز ختم ہو جائیں، کفر کے خلاف، الحاد کے خلاف، دہریت کے خلاف، وجود باری کے انکار پر جو آواز اٹھتی ہے اس کے خلاف وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے۔ وہ مدرسوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، مدرسوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، سکولوں میں، کالجوں میں وہ آپ کے اس موجودہ نصاب اور نظام تعلیم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جنگ چل رہی ہے، سرد جنگ، پچھلے 30 سالوں سے 9/11 کے بعد آئے روز مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، مذہبی طبقے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میرا تو کسی کل عدم تنظیم سے تعلق نہیں، مجھے 4th شیڈول کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے مجھے افغان ٹرینڈ بوائے میں لکھ دیا گیا، کسی کے مدرسے کو A کیٹیگری میں ڈال دیا گیا، کسی کو B کیٹیگری میں ڈال دیا گیا، کسی کو C کیٹیگری میں ڈال دیا گیا، ڈیٹے لیے گئے اور عجیب عجیب سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ شدائد ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اور میرے اللہ نے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب دین پر چلو گے تو مشکلات بھی آئیں گی۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ آزمائے گئے، 120 امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے 142 انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے، قتل ہوئے، 1200 علماء کو یہود نے شہید کیا، قتل کیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، جب نبی کا مقدس خون اس دین کے لیے بہہ گیا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی؟ یہ تکلیفیں آنی ہیں، پریشانی آنی ہے۔ ایسے مشکلات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے 3 منٹ باقی ہیں۔ ایسی مشکلات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توجہ رہے میری طرف، ہمیں قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سورہ ہود میں میرے اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان مشکلات میں
काम करने का मनहज और तरीका तय फरमा दिया है। पहले 7 अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किसस बयान किए, 7 अंबिया का तज़किरा किया। नूह अलैहिस्सलाम ने यूं मुश्किलात उठाई, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने यूं मुश्किलात उठाई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने यूं मुश्किलात उठाई, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने यूं मुश्किलात उठाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं मुश्किलात उठाई। और फिर फरमाया मेरे नबी 5 काम आपको करने हैं और करते रहने हैं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इन 5 कामों को मुफस्सिरीन ने उसूल फौज कहे हैं, कामयाबी के 5 उसूल कहे हैं। पहला उसूल, जब दुश्मन का दबाव होता है तो 3 काम होते हैं, या तो लोग बददिल होकर काम छोड़ देते हैं, या लोग नामुनासिब इक़दामात करते हैं रद्द अमल में और कानून तोड़ते हैं और दबाव डालने वालों के खिलाफ नामुनासिब इक़दामात करते हैं, या फिर लोग दबाव डालने वालों की हाँ में हाँ मिलाकर उनके हमनवा बन जाते हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं। मेरे रब ने फरमाया ये तीनों काम नहीं करने। अल्लाह क्या करना है? फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताब माअक। मेरे नबी आप भी, आपकी ताइबीन की जमात भी, जो इस्तिग़फ़ार करते रहे, काम करने वाले तौबा करते रहे, आप और ये तौबा करने वालों की जमात काम में लगे रहे, बददिल ना हो, काम ना छोड़े। मदारिस की, मसाजिद की जिस शक्ल में भी खिदमत करना कर सकते हो करते रहो, कभी बददिल ना होना, लगे रहना, काम करते रहना। नंबर 2, अगर दबाव बढ़ जाता है, तकलीफें बढ़ जाती हैं, नामुनासिब कदम भी नहीं उठाना, तशद्दुद पे भी नहीं उतरना, हथियार भी नहीं उठाना। इसको अल्लाह ने ताबीर किया वला ततगौ, सरकशी भी ना करो। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। अगर तुम नामुनासिब इक़दाम करोगे तो रब देख रहा है, वो जुल्म कर रहे हैं, तुम गैर शरई रास्ता मत इख्तियार करो। क्या करें वो आगे अल्लाह बताएंगे क्या करें। तीसरा काम फरमाया इनकी हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना, इनके हमनवा भी नहीं बनना, इनके बयानियों को लेकर अपने तबके में फरोग भी नहीं देना, अपनों से कटकर इन लोगों के साथ इन लोगों के तर्जमान भी मत बन जाना। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार। जालिमों की तरफ झुकाव भी इख्तियार न करना, वरना ना अल्लाह की मदद आएगी, ना अल्लाह की हिमायत मिलेगी। अल्लाह और क्या करें? फरमाया वस्बिर, सब्र कीजिए। चौथा उसूल है सब्र कीजिए, और 5वां उसूल है व अक़िमिस्सलाता तरफ़इन नहारी व